مجھے خود کو بہت زکام ہوا ہوا ہے اور اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ جس موضوع پہ ویڈیو بنائی جائے وہ وائرس کا موضوع ہو. میں صحیح سے لکھ لوں اس کو وائرس یا وائرسز, ان کو اردو میں سمیہ بھی کہتے ہیں, لیکن بہرحال میں یہاں پہ لفظ وائرس ہی استعمال کروں گا. اور میرے خیال میں وائرس جو ہے کسی درجے پر بہت دلچسپ اور عجیب و غریب چیزیں خود بایولوجی میں بھی, کیونکہ یہ اس سرحد پہ ملتے ہیں جس کو ہم لائف کہتے ہیں, یعنی کہ زندگی جو ہے ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ یہ زندہ ہیں یا زندہ نہیں ہیں. ہم یہ بیک وقت زندہ بھی ہوتے ہیں اور مردہ بھی تصور کرتے ہیں, یعنی کہ جاندار اور بے جان دونوں طرح کی چیزوں میں شمار کرتے ہیں. زندگی کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی چیز پیدا ہوتی ہے, نشو و نما پاتی ہے, اپنے بچے پیدا کرتی ہے اور مر جاتی ہے, اور ہم کہتے ہیں اس طرح کی کسی بھی چیز کو کہتے ہیں, چاہے وہ حرکت میں ہو یا نہ ہو, ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز زندہ ہے. مثال کے طور پر میں خود ہوں یا بیکٹیریا ہیں, ان کو بھی ہم جاندار کہتے ہیں. انسان بھی جاندار ہیں, پودے بھی جاندار ہیں, اگرچہ میں ٹیکسونومی کے سسٹم کا سارے چھری پھیر رہا ہوں اس پر, لیکن بہرحال اس کا مقصد صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا. اور وائرسز اصل میں ایک طرح کا ایک گچھا کہہ لیں, ایک کیپسول ہوتے ہیں جو پروٹین کا غلاف ہوتا ہے اس کے گرد, اور اس کے اندر ان کی جینیٹک انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ آر این اے یا ڈی این اے کی شکل میں ہوتی ہیں. آر این اے یا ڈی این اے پر مشتمل وائرس ہوتے ہیں, اور آر این اے عام طور پر سنگل سٹرینڈڈ ہوتا ہے, ایک لڑی کی شکل میں ہوتا ہے, تو اس کو ایس آر این اے لکھا جاتا ہے. بعض دفعہ یہ ڈبل سٹرینڈڈ بھی ہوتے ہیں, اور کبھی یہ ڈبل سٹرینڈڈ یا سنگل سٹرینڈڈ ڈی این اے کی شکل میں ہوتے ہیں. بہرحال ایک عمومی یہ میں نے جنرل آئیڈیا دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اور یہ جو نیوکلک ایسڈز جو ہوتے ہیں ڈی این اے یا آر این اے کی شکل میں, سنگل یا ڈبل سٹرینڈز کی شکل میں, یہ ایک پروٹین کوٹ یا کیپسڈ کہلانے والے ایک پروٹین ہول کے اندر یہ بند ہوتے ہیں. اور یہ پروٹین ہول عام طور پر اگر آپ نے کبھی وائرس کی تصویر دیکھو تو اس طرح آئیکوساہیڈرل اسٹرکچر ہوتی ہے, بہت سارے اس کے پہلو, بہت سارے کسی عجیب و غریب قسم کی فٹ بال کی طرح سے نظر آتے ہیں. اور وائرس کی خود کی ہزاروں اقسام ہیں, اور اب میں صرف بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یاد رکھیے شروع کی باتیں ہیں, یہ بڑی سطحی نوعیت کی باتیں ہیں, اور یہ اپنے آپ کو کس طرح سے اپنی نقلیں بناتے ہیں, کس طرح سے ریپلیکیٹ کرتے ہیں, یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے. اور اسی کی وجہ سے وائرس ساری دنیا میں موجود ہے. اور یہ جو پروٹین جو کوٹ اس کے گرد موجود ہے, کیپسڈ جو ہیں اس کے اندر, یہ پروٹین کوٹ جو ہے اس کے اندر ان کا سارا جینیٹک میٹیریل جو کہ ڈی این اے یا آر این اے کی شکل میں ہو سکتا ہے وہ موجود ہوتا ہے. اور اس پروٹین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو یا نہ ہو, لیکن بہرحال یہ پروٹین کے اندر جو ہے یہ وائرس کا جینیٹک میٹیریل بند ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس چیز کو زندگی یا لائف کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے یہ بالکل ایک بے جان نظر آنے والی کرسٹل کی طرح دکھائی دیتا ہے, اور یہ نہ تو میٹابولائز کرتا ہے, نہ یہ پیدا ہوتا ہے, نہ یہ مرتا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ یہ غذا استعمال کرتا ہے. تو پھر اس کو ہم کیوں اس کو زندگی کہیں یا نہ کہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ وہ چیزیں جو اس کو زندگی جاندار اور بے جان چیزوں کی سرحد پر رکھ دیتی ہے. تو لیکن عام حالات میں تو یہ جاندار بے جان ہوتے ہی ہیں, یہ بالکل کسی کرسٹل کی طرح سے پڑے رہتے ہیں. لیکن جب ان کا سامنا کسی ایسی چیز سے ہوتا ہے جو باقاعدہ طور پر جاندار ہوتی ہے, جیسے کہ سیلز یا بیکٹیریا وغیرہ, جب یہ اس کے ساتھ ملتے ہیں یا اس سے ان کا مچیٹا ہوتا ہے, ان کا سامنا ہوتا ہے, جیسے کہ یہ ایک ہیکساگونل اسٹرکچر ہے جو کہ وائرس کی نشاندہی کرتی ہے. اور فرض کیجئے کہ یہ ایک کسی بیکٹیریا یا پلانٹ سیل یا کسی انسانی سیل کی سیل وال یا سیل میمبرین کے پاس یہ آ رہی ہے, تو میں ذرا بڑا سا بناؤں, کیونکہ وائرس جو ہوتے ہیں وہ سیلز کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں, یا یوں کہیں کہ سیلز جو ہوتے ہیں وہ وائرس کے مقابلے میں بہت بڑے ہوتے ہیں, تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں وائرس سیل کے مقابلے میں. تو اب یہ جو وائرس ہے یہ اس کے پاس آیا, اور یہاں پر آ کے جیسے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ موجود ہے, یہ میمبرین کے پاس آ گیا, تو یہ مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو داخل کرتا ہے. جیسے کہ یہ اس کا کیپسڈ کے گرد بعض اوقات پروٹین کا ایک خول ہوتا ہے جو کہ بالکل سیل میمبرین کی طرح سے ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو چپکا لیتا ہے, اور یہ اندر کا حصہ ڈیزالو کر کے یہ میمبرین کو چپکاتا ہوا اور خود اس کے اندر سیل کے اندر گھس جاتا ہے. اور اس طرح سے سیل جو ہے وائرس کو پہچان نہیں پاتا کہ یہ کوئی بیرونی حملہ آور ہے, اور یہ جو پروٹین ریسیپٹرز ہیں یہ ان سب کو دھوکہ دے کے کسی ٹروجن ہارس کی طرح سے کسی خلیے کے اندر, کسی سیل کے اندر گھسنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور یہ بیوقوف بناتا ہے اس سیل کو کہ میں کوئی حملہ آور نہیں ہوں, اور میرے گرد دیکھو پروٹین کی کوٹ ہے بالکل میمبرین کی طرح سے. اور جب یہ اندر داخل ہوتا ہے تو پھر یہ سیل کے ریسورسز کو کھانا اور استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ کچھ اس طرح سے سیل کے بیچ میں آ جاتا ہے, اور یہ
घुसने की कोशिश करता है और इसकी मेम्ब्रेन को यहाँ से ब्रेक भी कर देता है। यूं कहें कि इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये घुस जाता है, ये एंडोसाइटोसिस कहलाता है। और ये भी एक मैकेनिज्म है वायरस के किसी भी सेल में अंदर दाखिल होने का। और इसी तरह जब हम बात करते हैं, बाज़ दफ़ा अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया में मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनकी जो मेम्ब्रेन होती है या उनका जो जिसके अंदर सब कुछ का जेनेटिक मटेरियल बंद होता है, ये आम सेल्स के मुकाबले में निस्बतन सख्त होता है। तो ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के गिर्द आके एक तरह से जमघटा लगा लेते हैं और उसको जकड़ लेते हैं, उसकी सेलुलर मेम्ब्रेन को, और फिर एक खास तरह के मैकेनिज्म के जरिए अपना जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए या डीएनए की शक्ल में हो सकता है, उसे ये उस बैक्टीरिया के अंदर भी दाखिल कर देते हैं और यूं कहें कि ये बैक्टीरिया को भी बीमार कर देते हैं। अब ये देखिए, जब ये आते हैं तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल, इनका जो प्रोटीन कोट है वो खत्म हो जाती है, और फिर ये अपने आप को खोल के अपना जेनेटिक मटेरियल जो है जो कि मौजूद होता है, इसको ये सेल के अंदर आज़ाद कर देते हैं। और फिर अगर ये आरएनए वायरस है, फर्ज कर लीजिए अगर ये आरएनए वायरस है, तो ये आरएनए आपको मालूम होगा, हमने शुरू की वीडियोस में देखा था, ये जो आरएनए है पहले ही डीएनए किसी भी सेल के अंदर आरएनए मौजूद होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सारा डीएनए मौजूद होता है, और डीएनए जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से आरएनए में तब्दील होता है, फिर वो मैसेंजर आरएनए से फिर वो टीआरएनए तक जाता है, सारा का सारा एक पूरा सिलसिला होता है। लेकिन आरएनए की शक्ल में जो चीज आती है फिर वो राइबोसोम्स तक पहुंचती है और फिर प्रोटीन्स बनते हैं, तो टीआरएनए की मदद से सारा का सारा काम हो रहा होता है। तो अब क्योंकि आरएनए खुद भी वायरस खुद आरएनए की शक्ल में, लिहाजा ये पूरी सेलुलर मशीनरी को अपनी कॉपियां बनाने, अपनी नकलें बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, ये कहें हाईजैक कर लेता है इस पूरे प्रोसेस को, जिसके जरिए प्रोटीन्स बनते हैं। और ये अपने सारे जो उसके काम की प्रोटीन्स होती हैं उनको बनवाता है सेलुलर मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए, यानी अपने रिसोर्सेज, अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये सेल के अपने जो जराए हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी तादाद बढ़ाता है, बढ़ाते एक वक्त ऐसा आता है कि ये वायरस की जो जेनेटिक मटेरियल वो बढ़ जाता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता किसी भी सेल के अपने जेनेटिक मटेरियल को ख़त्म करना शुरू कर देता है, और ये इसके वायरस के जो पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर जो है वो बढ़ जाते हैं, और बढ़ते एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो है ये अपनी तादाद बढ़ाते अपने आप को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। और ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है जो बायोलॉजी के नुक्ता निगाह से है। और फिर ये कैप्सिड्स में बन के, ये कैप्सिड्स के लिए भी प्रोटीन कोट हो रहे होते हैं, और ये अपना आरएनए जो है वापस इस कैप्सिड्स के अंदर चला जाता है, अपने आप को रीअरेंज करता है, और सेल रिसोर्सेज जो है उनको ख़त्म करके, यूँ कह के सेल को फाके मार देते हैं। और फिर जो है ये क्या करते हैं, ये सेलुलर मशीनरी को इस्तेमाल करके या सेलुलर मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए अब जो है ये बारी आती है कि ये इस सेल को छोड़कर बाहर निकलें। तो उस सूरत में क्या होता है कि, अच्छा ये बात बता दूं आपको कि ये सब वो तरीके जिनके बारे में हम जानते हैं, और हमें नहीं पता कि वायरस और किस किस तरीके से रेप्लिकेट होते हैं और किस किस तरीके से काम करते हैं। तो बहरहाल ये एक तरीका है कि या तो ये सेल को मार डालेंगे, या फिर यह है कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसको घुला देंगे, इसको हम कहेंगे लाइसिस। लाइसिस का मतलब यह कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो घुल गई है, खत्म हो गई है या तबाह हो गई है, और फिर ये जो वायरसेस हैं ये अपने वही पार्टिकल्स की शक्ल में ये फिर दूसरे शिकारों की तलाश में निकल जाएंगे, और ये जो मेम्ब्रेन जो बायोलिपिड्स पर मुश्तमिल होती है, इस मेम्ब्रेन का कबाड़ा करके इसको ख़त्म कर देंगे। एक और ये देखिए, इस सेल के अंदर जो है ये मौजूद है। अब ये क्या कर सकता है, बाज़ दफ़ा कोई वायरस ये करता है। अब ये जो चीज़ है ये मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वायरसेस किस तरह से फैलते हैं या रेप्लिकेट होते हैं। तो अब ये जो वायरस है ये रेप्लिकेट होने के बाद, अपनी कॉपियां बनाने के बाद जब इस सेल से फरार होने की कोशिश करेगा, तो ये एक तरीका ये हो सकता है कि ये बडिंग शुरू कर दे, यानी कि ये इसके सेल मेम्ब्रेन पर बाहर की तरफ दबाव डालेगा, इसको ये एक उभार की शक्ल में ले आएगा। उभार की शक्ल में लाने के बाद ये क्योंकि खुद इसके अंदर मौजूद होगा, तो ये इस सेल मेम्ब्रेन को अपने साथ लेता हुआ बाहर चला जाएगा। और यही वो बात है जो मैंने अभी कुछ देर पहले कही थी कि बाज़ औक़ात मेम्ब्रेन मौजूद होती है इन वायरसेस के गिर्द, जो कि सेल्स को बेवकूफ़ बनाने के काम आती है, और ये इस तरह से ये अपनी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन
اضافی میمبرین سیل میمبرین حاصل کرتے ہیں کہ یہ بڈنگ کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں۔ اب آپ کو یہ اب بھی اگر یہ آپ کو بہت عجیب و غریب اور پراسرار نہیں لگا کہ یہ کسی ڈی این اے کسی آرگینزم کا کسی جاندار کا ڈی این اے پورا میکینزم ہائی جیک کر رہے ہیں اور یہ عجیب و غریب چیز آپ کو نہ لگے، تو پھر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ بہت ساری بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک HIV ہے وائرس، جو کہ ہیومن انفیکٹنگ وائرس ہے اور اس کو شمار کیا جاتا ہے ریٹرو وائرسز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں جو کہ میں HIV کی بات کر رہا ہوں، ہیومن انفیکٹنگ وائرس جس کو ہم ایڈز وائرس بھی کہتے ہیں، یہ کسی بھی سیل میں جب داخل ہوتا ہے، یہ میں نے ایک سیل بنایا ہے، یہ جب کسی بھی سیل میں داخل ہوتا ہے تو یہ اپنے یہ جو پروٹین لے کر آتا ہے، اور آپ کہیں گے کہ یہ پروٹین کہاں سے آتا ہے، تو اب یہ پروٹین جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ وائرس جو ہے مختلف سیلز کے ساتھ اس کا مچاٹا رہا ہے، اس کا سامنا رہا ہے، تو ان کے سب کے پروٹینز حاصل کر کے اس نے اپنے یہ پروٹین کی گروتھ لی ہے، یہ پروٹین کی جو غلاف ہے یہ لیا ہے، اور پھر یہ ایک عمل کرتا ہے جس کو ریورس ٹرانسکرپٹیز کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں ہے تو RNA، اور یہ جو ہے اپنے آپ کو یہ RNA پر مشتمل ہے، اور یہ ریورس ٹرانسکرپٹیز کے ذریعے اپنے آپ کو DNA میں تبدیل کر لیتا ہے، RNA سے DNA کی طرف جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو پورا کا پورا جو ہم لوگ اب تک جو بات کر چکے ہیں اس میں ہم DNA سے RNA کی طرف جا رہے تھے، لیکن یہ RNA سے DNA کی طرف جاتا ہے اور اپنا جو میزبان سیل یا ہوسٹ سیل ہوتا ہے اپنے DNA کو اس کے جینیٹک کوڈ کے ساتھ انکارپوریٹ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یعنی کہ یوں کہیں کہ یہ سیل کے نیوکلیس کے اندر جا کے یہ DNA جو یہ گھس جاتا ہے اور اس کے جینیٹک میک اپ جس کو ہم کہتے ہیں جو جتنے بھی جینز ہمارے جس ترتیب سے جس انداز سے موجود ہوتے ہیں اس جینیٹک میک اپ میں یہ گڑبڑ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جیسے بیکٹیریا کی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر ایک ہیومن سیل کے لیے 20 بیکٹیریا ہوتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمارے ڈرائی ماس کا تقریباً 10% بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ریٹرو وائرسز ہیں یہ ہمارے جین کا ہمارے جینیٹک میک اپ کا بھی حصہ ہوتے ہیں، اور یعنی کہ یہ سمجھیں کہ جو چیز مجھے میں بناتی ہے یہ اس تک میں تبدیلی کرتے ہیں، یعنی کہ میرے DNA تک میں تبدیلیاں لے آتے ہیں صرف اس ریورس ٹرانسکرپٹیز کے پروسیس کی مدد سے، اور یہ جو ہے پھر اس کی مدد سے یہ اپنے پروٹینز بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موجود تو ہوتے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے، بعض دفعہ ماحولیاتی کچھ تبدیلیاں ایسی آتی ہیں، کچھ حالات کا ایسے سامنا ہوتا ہے کہ پھر یہ ایک دم سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پھر سیل کے جو DNA ہے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا عجیب و غریب اور پراسرار طریقہ ہے کہ یہ کسی آرگینزم کے DNA میں کسی جاندار کے DNA تک میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اور یہ بہت ہی دلچسپ اور حیرت انگیز اور میرے نزدیک تو کم از کم بہت خطرناک تصور ہے۔ لیکن ایک جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آرگینزم کے DNA کا حصہ بن جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرو وائرس، اور بعض دفعہ یہ مطلب اسی طریقے سے مختلف سیلز کو متاثر کرتے ہیں، اور جب یہ سیل جو ہے تقسیم ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو پھیلاتے ہیں، کھانسی کا، زکام کا، نزلے کا اور بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ اگلی نسل کو منتقل نہیں ہوتے کیونکہ عام جسمانی سیلز میں ہوتے ہیں، لیکن وائرس اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ جرم سیلز کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ یہ جو پرو وائرسز ہوتے ہیں یہ جرم سیلز کو متاثر کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جرم سیلز کے نتیجے میں گیمیٹس بنتے ہیں، جو کہ اگر ہم مرد کی بات کریں تو مرد میں ہم یہ سپرم سیلز ہوتے ہیں اور عورتوں میں ایگز ہوتے ہیں۔ تو یہ جرم سیلز تک کو متاثر کرتے ہیں، جینیٹک کوڈ میں تبدیلی کرتے ہیں، اور DNA جو ہے اپنا DNA ایک سے دوسری نسل کو اگلی نسل میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی متاثر کرتے ہیں، یعنی کہ ان میں پیدائشی طور پر وہ وائرس موجود ہوتا ہے یا پیدائشی طور پر وہ بیماری موجود ہوتی ہے جو ان کے ماں باپ میں تھی۔ اور ایک بات اور دلچسپ بات وہ یہ ہے کہ اس سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جسم میں، جو کہ میں نے نیٹ پہ تلاش کیا تھا، 5 سے لے کر 8% 5 to 8% جو ہمارا انسان کا جو جینوم ہے، جو جینیٹک میک اپ جو مجموعہ ہے ہمارے جین کا، جو ہمارا جینوم کہلاتا ہے، 5 سے 8% اندازہ یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی وائرس ماضی میں، آج سے لاکھوں سال پہلے جو ماضی تھا اس میں وائرسز کی کارستانیوں کی وجہ سے ہم میں آیا ہے، کیونکہ جب یہ نکلتے ہیں کسی جسم سے تو یہ جو پرو وائرسز ہیں اوریجنل DNA کا بھی کچھ حصہ اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں، اور
پھر دوسرے کو دوسرے آرگینزم کو متاثر کرتے ہیں، تو اس میں یہ ڈی این اے بھی اپنے ساتھ انجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو اینڈوجینس ریٹرو وائرسز کہلاتے ہیں، اینڈوجینس ریٹرو وائرسز کہلاتے ہیں۔ اور مجھے کم از کم یہ بہت زیادہ عجیب و غریب اور بہت ہی حیرت انگیز لگتی ہے کہ ہمارے جنوم کا 5 سے 8% جو ہے وہ وائرسز پر موجود ہے، اور جو انسان میں ہم کہتے ہیں جینیٹک ویریشن کی، تو انسان میں جو میوٹیشنز آتی ہیں جینیٹیکلی، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائرس کا ہاتھ ہے، اور یہ ہاریزونٹل ٹرانسفر آف ڈی این اے بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اب میں اسی بات کو ہاریزونٹل ٹرانسفر کو مزید آگے بڑھا دیں، یہ ایک اسپیشیز اے ایک دوسری اسپیشیز بی ہے ہمارے پاس، اور کیونکہ وائرس کسی بھی سیل میں بھی داخل ہو سکتے ہیں، اس کا ڈی این اے بھی لے کے جا سکتے ہیں، تو فرض کر لیجئے کہ انہوں نے ایک اسپیشیز اے کو انہوں نے متاثر کیا، اور یہ پرو وائرس ہے۔ اب یہ جو نیلا حصہ ہے یہ اوریجنل اس کا وائرس کا اپنا ہے، اور یہ جو پیلا سا جو ہے یہ اس باڈی کا، اس آرگینزم کا اپنا ڈی این اے ہے، اوریجنل ڈی این اے ہے۔ تو اگر ہم بات کریں تبدیلی کی، تو یہ کیا ہوگا کہ یہ ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کے ذریعے جب یہ اپنی کاپیاں بنائے گا، اور یہ اس باڈی کو، اس آرگینزم کو چھوڑ کے یہ جو پچھلے آرگینزم، مثال کے طور پہ یہ ہم آرگینزم اے کی بات کر رہے تھے، تو یہ آرگینزم اے سے جب نکلے گا تو اس کا کچھ ڈی این اے لے کر اپنے ساتھ جائے گا اور آرگینزم بی کو متاثر کرے گا۔ تو جب یہ آرگینزم بی میں اپنا جینیٹک کوڈ انجیکٹ کرے گا، داخل کرے گا، تو پھر یہ اس پچھلے والی اسپیشیز کا ڈی این اے بھی اس اسپیشیز بی میں انجیکٹ کر دے گا، اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ اس جو اسپیشیز بی ہے اس میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہاریزونٹل ٹرانسفر وایا ٹرانسڈکشن، یعنی کہ ایک اسپیشیز سے دوسری اسپیشیز میں ڈی این اے کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور اس معاملے میں وائرس بہت زیادہ مؤثر ہیں، کیونکہ یہ بہت آزادی کے ساتھ ایسے بہت سارے کام کر سکتے ہیں جو کہ اور کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، اور انہی کی بدولت جین جو ہے وہ ایک سے دوسری اسپیشیز میں، دوسری سے تیسری اسپیشیز میں جمپ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ اس بات کو خاطر میں نہیں لاتے کہ یہ پلانٹ کو متاثر کر رہے ہیں، کسی جانور کو متاثر کر رہے ہیں، یا کسی انسان کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بعض دفعہ ایک اسپیشیز کو متاثر کرتے کرتے دوسری اسپیشیز کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک جو بڑی دلچسپ کلاس ہے جو وائرسز کی ہے، جو کہ بیکٹیریا پر حملہ کرتے ہیں، اور انہیں ہم بیکٹیریوفیج کہتے ہیں، یعنی کہ بیکٹیریا کو بھی کھانے والا وائرس۔ تو یہ جو وائرس ہیں یہ بیکٹیریا کو پر اٹیک کرتے ہیں، اور جیسے میں نے کہا ان کو بیکٹیریوفیج کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا کے گرد اپنا ایک طرح سے آنکڑا جما لیتے ہیں، اور اپنا وائرس جو ہے، اپنا ڈی این اے جو ہے یا اپنا جینیٹک کوڈ جو ہے وہ اس میں داخل کر دیتے ہیں، اور اس کو بیکٹیریا تک کو متاثر کرتے ہیں۔ اور یہ وائرس کا یہ جو فیز ہے جس میں یہ کسی جسم کو متاثر کرتا ہے، یہ لائٹک فیز کہلاتا ہے، لائٹک فیز، جس کے ذریعے یہ وائرس جو ہے اپنے آپ کو، اور بیکٹیریوفیج جو ہے وہ اپنا جو ڈی این اے ہے وہ اس میں کسی بھی لائسوجینک سائیکل کے ذریعے، جس کے ذریعے یہ پرو وائرس جو ہے وہ لائسوجینک سائیکل کے ذریعے یوکیریوٹس جو آرگنزم ہیں ان کو، یعنی کہ نیوکلیئر میمبرین والے جو آرگنزم ہیں ان کو متاثر کرتا ہے، یہ لائسوجینک پروسیس کے ذریعے۔ اور یہی طریقہ، اسی سے ملتا جلتا طریقہ بیکٹیریوفیج جو ہے وہ اکثر اوقات ڈورمنٹ رہتے ہیں ڈی این اے کے بیکٹیریا کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے یہ اس کو جیسے ہی حالات ان کو سازگار نظر آتے ہیں یہ اس کو فوراً متاثر بھی کر سکتے ہیں۔ اور اب یہ کچھ تصویریں جو میں نے ویکیپیڈیا سے لی ہیں، جو کہ سی ڈی سی کی فراہم کی ہوئی تصویریں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الٹے ہاتھ پہ، یہ بڑی رنگین تصویر ہے، اس کو ہم فالس کلر امیج کہتے ہیں۔ یہ رنگین، اوریجنلی یہ بلیک اینڈ وائٹ تھی لیکن اس کو رنگین بنایا گیا۔ اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہرے ہرے سے ڈاٹس آپ کو نظر آئے، اس میں نیلے رنگ کا جو بڑی سی باڈی ہے یہ سفید وائٹ بلڈ سیل ہے۔ جی ہاں، یہ وائٹ بلڈ سیل ہے، ہمارے خون کے سفید خلیات میں سے ایک۔ اور یہ جو ہرے ہرے رنگ کی جو بڈنگ ہو رہی ہے یہ ہیں HIV-1 وائرس، HIV-1 وائرسز ہیں جو کہ ایڈز وائرس کی ایک قسم ہے، ایڈز وائرس کی۔ تو یہ جو ہے یہ وائٹ بلڈ سیلز کو متاثر کر چکا ہے، اور
اب یہ اس کی بڈنگ شروع ہو گئی ہے، اور آپ کو پتا ہوگا کہ ایڈز جو ہے وہ HIV کی وجہ سے ہوتی ہے، اور HIV جو ہے ایڈز جو ہے اثر میں ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم ہے، یعنی کہ اس میں ہمارا امیون سسٹم جو کہ عام حالات میں کسی بھی بیماری کے خلاف لڑ سکتا ہے، وہ خود اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ معمولی سے معمولی بیماری پر بھی بالکل چاروں خانے چت ہو جاتا ہے۔ اور یہ سارا کا سارا جو عمل ہے، یہ کارستانی جو ہے یہ اسی HIV یعنی کہ ہیومن انفیکٹنگ وائرس کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنا DNA انجیکٹ کر کے اور اپنے ساری کی ساری جو کارستانیاں ہیں، جو یوں کہیں کہ سیلولر مشینری کو ہائی جیک کر کے اپنے آپ کو کر دیتا ہے۔ اب یہ سیدھے ہاتھ پہ یہ دیکھیے، یہ بیکٹیریو فیج ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے باریک باریک ریشے نکلے ہوئے ہیں، یہ خود وائرسز ہیں، اور بیکٹیریا ان کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے، یعنی کہ بیکٹیریا کے مقابلے میں یہ تقریباً جسامت کا 100واں حصہ ہوتے ہیں، اور ان کی جو بیکٹیریا کی جو میمبرین ہوتی ہے بہت سخت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بیکٹیریوفیج اپنے باریک باریک ریشوں کی مدد سے ان کو سوئی کی طرح چبھوتے ہیں، اور بیچ میں ایک باریک سی نلکی سی بنی ہوئی ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ اپنا جینیٹک مٹیریل ڈائریکٹ براہ راست کسی بھی بیکٹیریا کے اندر انجیکٹ کر کے بیکٹیریا تک کو بیمار کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ بیکٹیریا بھی ایک سیل ہی ہوتا ہے، ظاہر بات ایک سیلولر آرگینزم ہے، اور بیکٹیریا کے مقابلے میں وائرس کا جو سائز ہوتا ہے وہ 100واں حصہ ہوتا ہے، اور ان کو یہی وجہ ہے کہ وائرسز کو فلٹر کرنا بیکٹیریا کے مقابلے میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت خاص قسم کے فلٹرز چاہیے ہوتے ہیں، اور یہ جو HIV، ایبولا، سارز، HIV، ایبولا، سارز، یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جو کہ بہت آپ نے نام سن رکھا ہوگا، یہ سب کے سب وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور عام کولڈ، عام کھانسی، زکام جو ہے وہ بھی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے کہ اس وقت مجھے وائرس کی وجہ سے ہوا، میری ناک بہے جا رہی ہے اور بلغم بن رہا ہے، اور جیسے چکن پاکس، ہرپیس سمپل پاکس، اور پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں ہیں جو کہ ان وائرسز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے، جو وائرس ہے، یہ یوں کہیے کہ بہت زیادہ پریشان کرنے والی چیز ہے، کیونکہ ہم اس کو زندہ بھی نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ جو حرکتیں کر رہا ہے یہ زندہ چیزوں کو بہت زیادہ متاثر بھی کر رہا ہے۔ یہ خاص حالات میسر آتے ہی جو ہے یہ اپنی کاپیاں بناتا ہے، جینیٹک میٹیریل کو، جینیٹک مشینری کو ہائی جیک کرتا ہے۔ یہ خود اپنے طور پر تو ریپروڈیوس نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ یہ جینیٹک مشینری کو ہائی جیک کر کے اس سے اپنے آپ کو ریپروڈیوس کروا رہا ہے۔ یاد رکھیے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کے مالیکولر پیراسائٹس ہیں، اور جو کہ گھس بیٹھیے بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم مالیکولر سیلولر ہائی جیکرز بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو جو سمجھ میں آپ ان کا نام دے دیجئے، لیکن بہرحال یہ اگر تو یہ زندگی کہہ سکتے ہیں تو یہ زندگی کی سب سے اچھوتی شکل ہے، اور یہ DNA یا RNA یا جو بھی ٹرانسپورٹ میکینزم جو بھی جس چیز پر بھی مشتمل ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں وائرل انفیکشنز جو ہیں، یہ ہر طرح سے کسی بھی طرح سے انسان کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس ویڈیو پہ بڑی محنت کی اپنی طبیعت کی خرابی کے باوجود۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔